اسی طرح ایک بڑا اہم سوال لگتا ہے ایک ڈاکٹر قادری اورنگ آباد سے، وہ کہتے ہیں کہ کیا سائنسداں اور غیر مسلم حضرات بھی جادو کو مانتے ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دیکھیے، مسلمان تو جادو کے سلسلے میں کبھی کبھی جو ہے اشکال ظاہر کرتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے، جادو جائز ہے ناجائز ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جتنے غیر مسلم حضرات ہیں اور سائنسداں ہیں وہ تو الحمدللہ 100% یقین رکھتے ہیں کہ قرآن سے شفا ملتی ہے، جادو ہے، یہ لوگ جادو کو مانتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے ہماری کمیونٹی میں 50% اگر مانتے یا 70% مانتے ہیں، 30% نہیں مانتے، وہاں 100% مانتے ہیں۔ کئی غیر مسلم آتے ہیں اور وہ اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس جو بک ملی ہوئی ہے، کتابیں ملی ہوئی ہے، ان کی مذہبی یا غیر مذہبی جو بھی کتابیں ہیں پڑھے ہوئے ہیں، ان کا نالج ہے اور وہ اس کو مانتے ہیں، سائنسداں بھی مانتے ہیں اور غیر مسلم حضرات بھی۔ تو سائنسدانوں میں بعض جو ہے ہو سکتا ہے کہ اختلاف کرتے ہیں۔ دنیا میں عیسائی اور یہودی کثرت سے اس میں مبتلا ہیں۔ مثلا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ٹاٹلر ہے، جارج فریزر ہے، برونیسا ہے اور میل نوسکی وغیرہ ایسے نام آتے ہیں جو جنہوں نے اس کے قائل ہونے کا ثبوت دیا ہے، واقعات لکھے ہیں کہ یہ جادو ایسا ہوا ویسا ہوا فلاں ہے یا ایسا کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں جادو اور سائنس کو تمدن کے مختلف حصے میں تصور کر سکتے ہیں آپ۔ فریزر جو ہے بہت بڑا ماہر، وہ جادو کی تعریف میں کہتا ہے کہ جادو منصوبہ بند تکنیک ہے، جادو منصوبہ بند تکنیک ہے جس میں مافوق الفطرت قوتوں کو بڑی چالاکی کے ساتھ بس میں کیا جاتا ہے، بڑی چالاکی کے ساتھ بس میں کیا جاتا ہے۔ ان جملوں کو آپ غور کیجئے کہ یہ مسلمان کے الفاظ نہیں ہیں۔ جادو منصوبہ بند تکنیک ہے جس میں مافوق الفطرت قوتوں کو بڑی چالاکی سے بس میں کیا جاتا ہے، قابو میں کیا جاتا ہے، تاکہ ان کے ذریعے مخصوص مقاصد کا حصول کیا جا سکے۔ دراصل جادو کے وجود سے کوئی انکار نہیں کر سکتا میرے نزدیک۔ بعض ماہرین نے جادو اور سائنس کا موازنہ بھی کیا ہے۔ اب جو جادو کا انکار کرتے وہ جاہل ہے میرے نزدیک، یا ابو جہل ہے، سمجھ آئیے۔ مذہبی اعتبار سے جادو کا انکار جو ہے قرآن کی آیتوں کو جھٹلانا ہے اور احادیث کا بھی انکار کرنا ہے۔ جتنی حدیثوں میں جادو کا تذکرہ ہے، جتنا قرآن کی آیتوں میں، تقریباً 7 آیتیں آیت سحر ہے۔ آپ اس کا انکار کر رہے ہیں کہ جادو وادو کچھ نہیں ہوتا مولانا، یہ سب بولنے کی باتیں ہیں۔ یہ جو بولنے والے لوگ ہیں نا، ان کو اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے۔ بھائی جادو ہوتا ہے، اس کی شکلیں بھی بدل سکتی ہیں ہر زمانے کے اندر، ہم اس پر بحث کر سکتے ہیں، لیکن ایک دم کہہ دینا کہ جادو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ تو اپنے ایمان سے ٹکرانے والی بات ہے۔ ایمان کی خیر بنانا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادو ایک حقیقت ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے کچھ مطالعہ کیا ہوگا، ان کا علم اس نتیجے پہ ان کو پہنچایا ہوگا۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں، اور تمام ائمہ اربعہ نے بھی اس سے اتفاق کیا ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے۔ علماء نے، اکابر نے، مفسرین نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تفسیر میں اس کی وضاحت کی ہے، اور اکثر مفسرین نے ان دونوں سورتوں کو جادو کے اثر کو زائل کرنے میں مفید بتایا ہے۔ گویا جادو کا توڑ اگر آپ کو قرآن میں موٹا موٹا تلاش کرنا ہے تو وہ ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اب اس کی تفسیر میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، مولانا امین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، جو جدید مفکرین میں اور دانشوروں میں پائے جاتے تھے اور بہت لوگ ان کے فالوور بھی ہیں، ان لوگوں نے بھی اس کو جو ہے قبول کیا ہے۔ اور جو ہے اس کے علاوہ سارے مفسرین، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دیکھ لیجئے، جو معارف القرآن اور تفسیر ابن کثیر، یہ سب چیزوں میں آپ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس معوذتین کی تفسیر دیکھیں تو اس میں آپ کو دسیوں حوالے مل جائیں گے کہ جادو ایک حقیقت ہے۔ بہرحال اس سے اللہ تعالیٰ تمام کی حفاظت فرمائے۔